اسے بے ساعتہ اپنا خواب یاد آیا تھا جس میں اس نے حیدر کو خون میں لت پاتے دیکھا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف ایک خواب تھا، وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حیدر سچ میں زخمی ہوا تھا تو اس سے خواب میں کیوں نظر آیا؟ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ بے ساہتا ہی دل میں اسے دیکھنے کی خواہش جاگی۔ یشپا، ٹھیک ہو بیٹا؟ حمید صاحب کی متفکر آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی پاپا ٹھیک ہوں۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اس نے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندیں صاف کی۔ تم جانتی ہو حیدر کو؟ ان کے استفسار کرنے پر یشپا نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی، یونی فیلو ہے۔ اسی دوران احمد کا فون بجا تھا۔ ایکسکیوز می انکل، اب اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنے باپ کو میرا سلام دینا۔ احمد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے جیسے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آؤ بیٹا، اس بچے سے بھی مل لیتے ہیں۔ حمید صاحب کو حیدر کے گھر کی طرف بڑھتا دیکھ یشپا نے جلدی سے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے رک کر پوچھا۔ وہ پاپا پہلے تو صرف انکل کی عیادت کر لیتے ہیں نا؟ آپ نہیں جانتے، اسے ایسے خالی ہاتھ جائیں گے تو بہت باتیں سنائے گا مجھے۔ اسے دیکھنے کی خواہش ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں دل اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ ہاں، چلو پھر بعد میں آ کر مل جانا۔ توصیف کو دے کر مجھے آفس بھی پہنچنا ہے، میٹنگ پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھے تھے۔ یشپا نے لاشعوری طور پر مڑ کر ایک نظر اس بند دروازے پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں انتہائی دکھ بڑی نظروں سے اس بیچارے کو دیکھ رہی تھی جو زبان کھولنے کے بعد بے حس اور حرکت لیتا تھا۔ پلیز حیدر، کچھ تو بولو، تم ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ روتے ہوئے اس نے حیدر کا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا۔ عجیب وحشت سی ہو رہی تھی کہ اب وہ کبھی اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں رونا پیٹنا مچایا ہوا ہے؟ زبان ہی تھی نا، کٹ گئی تو کٹ گئی، اب کیا اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکالو گی؟ ریاض نے مصنوعی برہمی سے ان دونوں کو سنائی تھی۔ ڈر تھا تو صرف حیدر کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کا۔ مناہل اور ذرنور کی حالت پر دل چاہ رہا تھا کہ حلق پھاڑ کر ہنسے، لیکن پھر مصنوعی گونگے پن کا بید مکمل کھل جاتا۔ کتنے بے حس اور خود غرض انسان ہو تم ریاض۔ تمہارا دوست ساری زندگی اب کچھ بول نہیں سکے گا اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افسوس سے ریاض کو کہتے ہوئے اس نے ٹشو سے ناک رگڑی تھی۔ نشیلی آنکھیں بھی آنسو سے بڑی تھی۔ اگر حارث اس کا حال دیکھ لیتا تو وہیں دل تھام کر رہ جاتا۔ اس کی محبوبہ کی آنکھوں میں آنسو، وہ بھی اس بندر کی وجہ سے۔ اف، اس کے ٹوٹے پھوٹے وجود کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے وہ اس کے دو چار لگا ہی دیتا کہ تیرے فیک ڈرامے کی وجہ سے میری اور احمد کی محبوباؤں نے اپنے قیمتی موتی جیسے آنسو بہائے۔ لیکن اس کے لیے حارث کو ہوش میں ہونا ضروری تھا۔ فی الحال تو وہ گہری نیند میں دھت پڑا تھا، یعنی کہ حیدر صاحب کی بچت ہو گئی اور وہ پھر سے ایک بار حارث کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ اور وہ دونوں جو افسوس اور طرز کھائے انداز میں ابھی بھی شاک میں تھی کہ ان کا پیارا حیدر گونگا ہو چکا ہے۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور گونگے صاحب بیٹھ کے بیگ سے پشت ٹکائے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے تکیہ سا بنائے مزے سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جن کا رونے کا شغل جاری تھا۔ جب بھی دروازہ کھول کر حیدر کے پیرنٹس اندر آئے تھے۔ ارے کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں رو رہی آپ دونوں؟ اب تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے حیدر، زہرا بیگم نے مناہل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ذرنور حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں زبان کٹ جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گونگے ہو جانے والے بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ کیسے مطمئن سے نظر آ رہے تھے، کہیں یہ لوگ شکر ادا تو نہیں کر رہے کہ جان چھوٹی سے شکر ہے اب اس کی منحوس آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ ہائے کیسے بے حس ماں باپ ہے، اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ظہور صاحب نے حیدر سے پوچھا، جس نے جواباً کچھ کہنے کے بجائے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ اسی دوران تیمور بھی دو چار تھپڑ لگانے اور بال پکڑ کر جھنجھوڑنے کے بعد بھی اس مردے کو اٹھانے میں ناکام رہا تھا۔
تھک ہار کا وہ اس کو جہنم میں دفن کرنے کے بعد اشر سے گاڑی کی چابی لے کر روم سے باہر نکل آیا۔ ارادہ گرجا کا فریش ہونے کے بعد انوشے کو لینے جانا تھا۔ حیدر سیب کاٹ دوں تمہیں؟ زہرا بیگم کے پوچھنے پر اس نے پھر سے سر اثبات میں ہلایا۔ آنٹی میں کاٹ دیتی ہوں، زرنور نے کہتے ہوئے باسکٹ میں سے سیب اور چھری نکالی اور پلیٹ میں رکھ کر وہی چیئر پر بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ زخموں میں درد تو نہیں ہو رہا حیدر؟ ظہور صاحب کے استفسار کرنے پر اس نے اس دفعہ بھی نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ایسے سر کیوں ہلا رہے ہو بس؟ زہرا بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ اشر اور ریاض نے مشکل سے رخ موڑ کر مسکراہٹ دبائی۔ ہیں؟ اس کا مطلب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اکلوتے بیٹی کی زبان کٹ چکی ہے۔ ہائے ہائے! وہ دونوں پھر سے دوپٹہ منہ پر کے رونا شروع ہو چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ بچیوں نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ تم لوگوں نے انکل آنٹی کو نہیں بتایا؟ بھلے سے بہت بڑی بات ہے لیکن تم لوگوں کو بتانا تو چاہیے تھا نا۔ یہ کیا چھپانے والی بات ہے؟ آنسو صاف کرتے ہوئے مناہل ان دونوں پر برس رہی تھی جو ایسے سر ہلا رہے تھے جیسے صوفیت اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوں، اور یہ بات چھپا کر تو انہوں نے سچ میں کوئی پاپ کر دیا تھا۔ سور سور کرتے زرنور بھی پھر سے سیب کاٹنے لگی تھی۔ زہرا بیگم اور ظہور دلاور صاحب اجنبی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بچوں؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ انکل آنٹی میں آپ کو بتاتی ہوں، اب آپ کا حیدر کبھی نہیں بول سکے گا کیونکہ اس کی زبان کٹ چکی ہے۔ مناہل کے کہنے پر وہ دونوں میاں بیوی بونجکا کے رہ گئے تھے۔ زبان کٹ گئی؟ لیکن صبح تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، آرام سے بول بھی رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا، یہ ایک دم سے زبان کہاں چلی گئی؟ وہ بے یقینی سے ریاض اور اشر کو دیکھ رہے تھے جن کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ کر مسکرا دیے۔ یہ لو حیدر سیب کھا دو، بھیگی آواز میں کہتے ہوئے اس نے پلیٹ حیدر کی طرف بڑھائی تھی لیکن اس کے پکڑنے سے پہلے واپس کھینچ لی۔ تمہاری تو زبان ہی نہیں، کیسے کھاؤ گے؟ افسوس سے کہتے ہوئے وہ پھر رو دی۔ ریاض چاہتے ہوئے بھی اپنا قہقہ روک نہ پایا، جس پر زرنور اور مناہل نے گور کر اسے دیکھا۔ سوری سوری، لیکن محترمہ سیب کھانے کے لیے زبان نہیں دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ کیوں؟ بڑی صحیح کہا نا میں نے۔ زرنور کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں سے سیب کی کاش اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے حیدر نے ریاض نے حیدر سے تائید چاہی۔ بالکل، وہ ان کی مدد سے میں تم لوگوں کو بھی چبا چبا کر کھا جاؤں گا۔ اگر مجھے پیزا اور زنگر نہ دیے گئے تو آرام سے کہتے ہوئے اس نے زرنور کے ہاتھ سے پلیٹ اچک لی تھی۔ وہ دونوں بے یقین پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو بانچھے کان تک پھیلائے سیب کی کاشیں اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ کیا یہ سچ میں حیدر بولا تھا اس کی زبان ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ گونگا نہیں ہوا؟ تم بول سکتے ہیں، تمہاری زبان نہیں کٹی؟ اس کا بولنا ان دونوں کو ورطۂ حیدر میں ڈال گیا تھا۔ نہیں کٹی، صحیح سلامت ہے۔ دیکھ لو، تمہاری بد دعاؤں نے بھی اثر نہیں کیا مجھ پر۔ آج سے پہلے وہ اس طرح بولتا ہوا کبھی اتنا پیارا نہیں لگا تھا۔ وہ دونوں خوشی سے چیخ پڑی تھی لیکن دوسرے لمحے ان کے تاثرات بدلے تھے۔ قسم لے لو، میرا کوئی قصور نہیں اس میں، یہ تو ان دونوں نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ سچ میں تمہاری قسم، بلکہ اس ٹکڑوں میں کٹے سیب کی قسم، مجھے ان دونوں نے کہا تھا ایسا کرنے کو۔ ان دونوں کے ہونہار انداز دیکھ کر اس نے جلدی سے پینترا بدلا۔ وہ کمینے، ہمارا کیوں مفت میں قتل کروا رہا ہے؟ ہم نے بولا تھا تجھے یہ کرنے کو۔ جھوٹے مکار، اشر نے بوکھلا کر اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ بقول ان لوگوں کے خون اشام چڑیلو کا رخ ان کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر بھاگے تھے کہ کہیں ان کا حال بھی حیدر جیسا نہ ہو جائے۔ ظہور دلاور اور زہرا بیگم مسکراتے ہوئے اس منظر سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا کہ کہیں کسی جگہ ان کا حیدر موجود ہو اور وہاں کے لوگ سکھ سے 2 منٹ سانس لے سکے۔ اب تو میں نے بھی صبر کر لیا ہے کہ میرے بیٹے میں انسانی جراثیم ہے ہی نہیں۔ سکون سے بیٹھنا تو اس کو آتا ہی نہیں۔ بچپن میں نہ جانے ایک دن میں کتنی دفعہ اس کی شکایتیں آتی تھی۔
دوسری گلی محلوں کے بچوں کو بنا کسی بات کے فضول مار پیٹ کر آ جاتا، اور جب وہ بدلہ لینے اپنے بائے لوگوں کے ساتھ آتے تو یہ صاحب پہلے سے اپنا گینگ جمع کر کے ان کے استقبال کی تیاری میں ہوتے۔ زہرا بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ہنستے ہوئے اس کے کارنامے بتا رہی تھی۔ حیدر کے ساتھ زرنور اور مناہل بھی مسکرا دی تھی۔ اب تو میں کافی سدھر گیا ہوں امی، اس نے لاڈ سے ان کے بازو پر سر رکھا۔ اس سے سدھرنا نہیں، مزید بگڑنا کہتے ہیں۔ مناہل نے ڈبے میں سے جوس گلاس میں انڈیل کر زہرا بیگم کو تھمایا تھا۔ شکریہ بیٹا۔ جب بھی ہلکا سا دروازہ کھول کر ریاض نے اندر جھانکا تھا اور مطلع صاحب کا حوصلہ بڑھا تو پورا دروازہ کھول کر خود بھی اندر آ گیا۔ وہ انکل پریس والے آپ کے ساتھ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، باہر ویٹ کر رہے ہیں کب سے، اس نے ظہور صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ غلطی سے بھی زرنور اور مناہل کو نہیں دیکھا، کہیں وہ نظروں سے اس کو جلا کر بسم نہ کر دے۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ایک بات تو بتائیے ڈاکٹر، اس ڈرپ سے ہوگا کیا؟ ان کو ڈرپ کا جائزہ لیتے دیکھ حیدر نے پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری باڈی کا شوگر لیول کنٹرول ہوگا، تمہیں انرجی ملے گی، اس کے علاوہ یہ خون بننے میں بھی مدد کرے گی۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈاکٹر، جتنی انرجی، طاقت اور فریشنس مجھے چائے کے ایک کپ سے مل جاتی ہے، اتنی یہ 50 ڈرپس میں بھی نہیں۔ میں دن میں 6 کپ چائے پینے والا بندہ ہوں، میرا تو بلڈ گروپ بھی ٹی پازیٹیو ہے، میری رگوں میں خون نہیں چائے دوڑتی ہے، آپ پلیز اس گلوکوز کو نکال کر اس میں چائے بھروا دیجیے۔ یقین کریے میں 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حیدر کے اس قدر عاجز سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسے تھے۔ تم نئی جنریشن کو نہ جانے کیا نشہ ہو گیا ہے چائے کا۔ ویل تم دن میں 6 تو نہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 2 کپ پی سکتے ہو چائے کے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا صرف 2 کپ؟ نہیں ڈاکٹر نہیں، یہ ظلم نہ کر، 4 گولیاں کھانے کے بعد بھی میں زندہ رہ گیا، لیکن چائے کے بنا تو میں مر ہی جاؤں گا۔ مناہل نے بیزاری سے اس کا ڈرامہ دیکھا تھا، پھر جو نظر کاؤچ پر آدھے لٹکے سوئے ہوئے حارث پر پڑی تو آنکھوں میں چنگاری سی لپکی۔ گھر میں اس کا سونا برداشت نہیں ہوتا تھا اور کہاں ہسپتال میں۔ یہ لو میری بہن، اور کھینچ کر مارنا سر میں، لیکن دیکھو کچا کام نہ کرنا، ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام ہونا چاہیے، نتیجے کی فکر مت کرنا، ڈاکٹر وغیرہ سب موجود ہیں یہاں۔ اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتے ہوئے اس نے سر پر بڑا بڑا سا گلدان اٹھا کر ذمہ داری سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بکواس بند کرو ریاض، ورنہ یہی گلدان تمہارے سر پر ماروں گی۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ حارث کی طرف بڑھی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، مجھے حیدر کے ڈائٹ پلان کے بارے میں بتانا ہے۔ ان کے مخاطب کرنے پر زہرا بیگم اسباب میں سر ہلاتے ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ حارث اٹھو۔ حارث کیا کہہ رہی ہوں میں، اٹھو ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں۔ بری طرح سے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے برس رہی تھی۔ مت اٹھنا حارث، تیرے سر پر تیری موت کھڑی ہے، اس کے پیچھے سے ریاض چلایا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کینہ تو اس نظروں سے ریاض کو گھورتے ہوئے وہ پھر سے حارث کی طرف متوجہ ہوئی، جو مندی مندی آنکھوں کو بامشکل کھول کر یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی مناہل کے غصے سے لال پیلے چہرے پر نظر پڑی، وہ کاؤچ پر سے گرتے گرتے بچا۔ اچانک سے اپنا جرم یاد آ گیا، بے احتیاط خود کو کوسا، کیا ضرورت تھی یہاں سونے کی، لیکن ایک تو مجبور بہت ہے بیچارہ، آنکھیں بند ہوتے ہی نیند کے جھونکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا سمجھایا تھا تجھے حارث، کتنا سمجھایا تھا کہ مت ڈال اس ڈول کو گلے میں، ساری زندگی بجانا پڑے گا، لیکن تو نے ایک نہ سنی کسی کی۔ تم مجھے ڈول کہہ رہے ہو؟ ریاض کی بات پر اس نے مڑ کر انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج تو 2-4 لوگوں کی گردنیں پکا اڑانے والی ہے، اس کے ہاتھوں نہیں وہ گڑبڑا گیا تھا۔ ہاں تمہیں ہی بولا ہے اور میں بتاؤں مناہل یہ تمہیں پیٹھ پیچھے کیا کہتے؟ اس کے غصے کو مزید ہوا دیتے ہوئے حیدر نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ کسی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے وہ گلدان اسے کھینچ مارتے، ریاض نے جان بچا کر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانے، کچھ حیدر کے دوست تھے، کچھ ان 5 کے دوست تھے اور کچھ ان کے دوستوں کے دوست تھے،
اور کچھ مزید ان کے دوستوں کے دوست تھے اور کچھ ان کے بھی دوستوں کے دوست تھے، اور جو ان کے دوست تھے وہ تو حیدر کے پکے پکے والے دوست تھے۔ اور ان تمام قسم کے دوستوں نے آپس میں اتحاد کر کے جو حال ہاسپٹل کا کیا تھا وہ انتظامیہ سمیت ہر شخص کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ صبح سے اسے دیکھنے آنے والوں کا تانا سا بندھا ہوا تھا۔ کسی کو ٹی وی سے پتہ چلا تو کسی کو فیس بک پر پوسٹ کی ان کی سیلفی سے۔ ٹی وی کی تو چلو خیر، پاکستان کی آدھی عوام نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں بے وجہ؟ اب وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں چلتا پھرتا چھوٹا ٹی وی جو آگے جانے کے ماؤں کا لقب سمجھا جانے والا منحوس ناز پیٹا موبائل بقول ہماری ماؤں کے جسے آگ بھی نہیں لگتی اور نہ ہی جان چھوڑتا ہے۔ فیس بک تو ایسی چیز ہے جسے آج کل کے بچے بوڑھے نوجوان سبھی ذوق و شوق سے پڑھتے دکھائی دیتے۔ اتنے شوق سے تو اسکول اور کالج کے زمانے میں کورس کی کتابیں ہی نہیں پڑھی ہوں گی۔ سو جس کو فیس بک اور ٹی وی ان دونوں ذرائع سے نہیں پتہ چلا اسے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے ضرور معلوم ہو چکا تھا۔ جی بالکل، واٹس ایپ ہرے رنگ کی ہماری تیسری ماں سمجھی جانے والی ایپ۔ کیا آپ اسٹیٹس نہیں لگاتے؟ تصویروں کا تبادلہ بھی نہیں کرتے؟ دوستوں سے فضول گپ شپ بھی نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے فون میں واٹس ایپ ہی نہیں ہے؟ ویسے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہے تو یقین کریں آپ کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں۔ سیریسلی ایک رسی لیں اور پنکھے سے لٹک جائیے، کیونکہ یہ ظالم دنیا کسی طور چین نہیں لینے دے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو غریب آدمی یا غریب عورت کے نام سے طعنے سننے کو ملے، پہلے ہی اس کا انتظام کر لیں۔ جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اس شیطان کے ابا کی عیادت کو آنے والوں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ کو حقیقتاً بخلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک انسان کو ملنے پورا آدھا کراچی اس ہاسپٹل میں آن ٹپکا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسٹوڈنٹ کا ریلا یونی کا راستہ بھول کر وہیں بہتا ہوا آ گیا تھا۔ انتظامیہ چکرا کر رہ گئی تھی، وہاں تل دھرنے کی جگہ تک نہ بچی تھی۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 50 لوگ اس کی عیادت کر کے وہاں سے جاتے تو 100 150 تو پھر آن دھمکتے اس کے کمرے کے باہر، تو مانو رش سا لگا تھا جیسے اندر کوئی کرتب دکھائے جا رہے ہیں اور فارغ عوام جبڑ پڑے۔ لیکن ایک چیز جس نے وہاں کے ماحول میں خوشگوار اثر ڈالا تھا وہ یہ کہ دوائیوں کی بو سے رچی بسی فضاؤں میں مختلف گلاب کے پھولوں کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ اور باہر کا آدھا کوریڈور بھر چکا تھا مختلف اقسام کے پھولوں سے۔ وہ بھی ملنے آ رہا تھا، جو بھی ملنے آ رہا تھا ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا ان کے۔ بڑے حالی ہاتھ جا کر ہم نے باقی کی زندگی اس کے طعنے سننے تھوڑی گزارنی ہے۔ فرق کرنا مشکل تھا کہ وہ کوئی ہاسپٹل ہے یا پکنک پوائنٹ۔ کینٹین پر تو مانو بھوکی فوج نے کھانا دو کا نعرہ مارتے ہوئے لاما بول دیا تھا۔ ایک چیز ایسی نہیں تھی جو یاجوج ماجوج کی قوم نے غریب انتظامیہ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں پر ترس کھا کر چھوڑی ہو۔ کیا چیز تھی ایسی جو ختم ہونے سے رہ گئی ہو؟ کینٹین کو تو ایسا صفا چڑھ کیا جیسے ابھی نئی بنی ہو، وہ کچھ سیٹ ہی نہ کیا گیا ہو ابھی تک۔ ایسی چمکتی دمکتی لشکاریں مارتی لیکن بالکل خالی۔ جتنی ٹینشن کل رات سے ان لوگوں نے دے رکھی تھی آج اس میں مزید سے بھی مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ سب سے برا حال ریسیپشنسٹ کا تھا۔ ایم این اے کے بیٹے حمزہ حیدر علی کا روم نمبر بتا بتا کر بیچارے کے جبڑے سوج گئے تھے۔ تنگ آ کر اس نے ایک بڑے سے کاغذ پر اس کا نام اور روم نمبر اور فلور نمبر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جو بھی پوچھنے آتا وہ اس بورڈ کی طرف اشارہ کر دیتا۔ دوپہر تک کچھ رش ہٹا تو انتظامیہ سمیت وہاں موجود ہر شخص نے گویا سکھ کا سانس لیا۔ لیکن نہ جی، ان کی زندگی میں سے تو شاید سکون نامی لفظ ہی خارج ہو چکا تھا، کیونکہ وہ شیطانی مریض اس کے ساتھی ابھی بھی وہیں قیام پذیر تھے۔ وہاں موجود ہر ایک شخص کو اتنا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ کل رات سے ان 5 لوگوں نے جو آفت ہاسپٹل میں مچائی ہے، یقیناً وہ سب کسی شیطانی قسم کی تنظیم کے اعلی کار تھے۔ اور ہو نہ ہو اس تنظیم کا سربراہ پر پڑا وہ شخص ہی تھا
جس نے زخمی ہونے کے باوجود بھی ہاسپٹل والوں کو بخلاہٹ میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ تگنی کا ناچ نچانے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ بیچارے کے ذہنی توازن کھو بیٹھنے کے بھی پورے چانسز تھے۔ چمکیلی سی دھوپ پورے لان میں بکھری ہوئی تھی، سبزہ زار بھی سنہرا سا لگتا تھا۔ کھڑکی کے پٹ سے سر جھکائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ یاسیت سے ہوا سے اٹکھیلیاں کرتے سر مستی سے جھومتے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل جانے کی اس قدر افسردہ سا تھا، اتنے پیارے موسم نے بھی اس کے ذہن پر کوئی خوشگوار تاثر نہ ڈالا۔ سوچ کے تانے بانے رہ رہ کر صرف ایک ہی شخص کی طرف بار بار مڑ جاتے۔ وہ جتنا یہاں وہاں کی چیزوں میں دھیان لگا کر اسے جھٹکنا چاہ رہی تھی، اتنا ہی وہ اس کی سوچوں پر قابض ہو رہا تھا۔ نظروں کے سامنے بار بار اس کا ہون ملت پر وجود آ جاتا۔ اف کیا مصیبت ہے، کیوں سوچ رہی ہوں میں اس ڈفر کے بارے میں اتنا؟ جھنجھلا کر وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ کیا مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے؟ دل کی آواز بلند ہوئی، بالکل بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی۔ اتنی جلدی بھول گئے جو اس نے کیا؟ دماغ نے سختی سے تردید کرتے ہوئے طنز کیا۔ وہ دل محسوس کر رہا ہے کہ جانے انجانے میں اس کی خواہش بھی وہی تھی جو دل کہہ رہا تھا، لیکن دماغ کے آگے بھی بے بس تھی۔ مضطرب انداز میں بیڈ پر گر کر اس نے کشن چہرے پر رکھ لیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل اور دماغ میں کس کی سنے۔ ایک بیمار شخص کی عیادت تو کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ دل نے پھر صدا لگائی، اور میں کون سا رشتہ داری کرنے جا رہی ہوں، صرف عیادت ہی تو کرنا ہے۔ اس دفعہ اس نے دماغ کی تاویلوں کو نظر انداز کر کے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ کوشن چہرے سے ہٹا کر دور پھینکتے ہوئے وہ اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے گہرے نیلے رنگ کے ڈیزائن سوٹ کا انتخاب کیا جو راہم نے اسے گفٹ کیا تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نہ پہنا تھا کیونکہ وہ شلوار قمیض وہ کبھی پہنتی ہی نہیں تھی۔ آج پہلی دفعہ تھا۔ وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ دل ایک دم ہی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔